بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، المرجان میڈیا کے رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کا استقبال ہے۔ رمضان ٹرانسمیشن میں ایک پیغام قرآن کے حوالے سے پیغام قرآن کے نام سے ہوا کرتا ہے، جس میں رمضان کی ہر رات میں قرآن کریم کے ایک پارے کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے۔ یہ پوری تفصیل اور تمام چیزوں کو بیان کرنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس پارے میں بیان کی گئی چیزوں کی ایک ہائی لائٹس ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے لوگوں کو اس پارے میں بیان کیے گئے مضامین کی کچھ انڈیکس معلوم ہو سکے، تاکہ اگر کسی کو تفصیل جاننا ہے تو وہ پھر علماء کرام کے ذریعے سے یا تفسیر کی معتبر کتابوں کے ذریعے سے جان سکے۔ آج 11ویں رات رمضان کی 11ویں پارے کا خلاصہ حضرات کے سامنے پیش خدمت ہے۔ 11ویں پارے کا جو شروع کا حصہ ہے یہ سورہ توبہ کا بقیہ حصہ ہے۔ پھر 11ویں پارے میں آگے چل کر پورا پارہ سورہ یونس کے اندر ہے۔ 10ویں پارے کے آخری آیتوں میں جو سورہ توبہ کی آیتیں ہیں، منافقین کا حال تھا کہ جو قسم قسم کی سازشیں کرتے تھے اور مسلمانوں کو ستاتے تھے، اور خاص کر کے غزوہ تبوک میں وہ لوگ نہ حاضر ہونے کے لیے مختلف بہانے کر کے چھٹ گئے تھے، غزوہ تبوک میں نہیں گئے تھے۔ اب آج جو 11ویں پارے کی آیت ہے، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم، یہاں ان منافقوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ جو غزوہ تبوک میں نہیں گئے تھے، اور پھر جب غزوہ تبوک سے حضور علیہ السلام اپنے جانثار صحابہ کے ساتھ واپس ہو رہے تھے، تو اب یہ لوگ آپ کے پاس آ کر اب عذر بیان کریں گے۔ پچھلے پارے میں جن منافقین کا ذکر تھا وہ پہلے جانے سے پہلے عذر بیان کر کے رہ گئے تھے کہ ہمیں یہ بہانہ ہے، ہمیں یہ پرابلم ہے، یہ مصیبت ہے، اس لیے ہم نہیں جا سکتے۔ اب ان منافقین کا ذکر ہے کہ جو پہلے کوئی عذر نہیں بیان کر سکے تھے، آنے کے بعد وہ عذر بیان کرنے والے ہیں۔ تو پہلے سے مدینہ پہنچنے سے پہلے حضور علیہ السلام کو ان کی ان باتوں کی تعلیم کر دی گئی، آپ کو بتلا دیا گیا کہ یعتذرون الیکم، کہ جب آپ واپس مدینے جائیں گے تو یہ لوگ آپ کے پاس عذر کرنے کے لیے آئیں گے اور مختلف عذر کریں گے، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سارے عذر ان کے یہ بہانے ہیں جنگ میں شریک نہ ہونے کے۔ اور ان کے ساتھ کیا کرنا ہے اس کا بھی ذکر اللہ جل شانہ نے کر دیا اور بتلا دیا، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، کہ ان لوگوں کے ساتھ ایک تو یہ کرنا ہے کہ ان کی بات پر آپ کو بھروسہ نہیں کرنا ہے، وہ آپ کو ایسی لپٹی ہوئی باتیں کریں گے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ملمہ سازی کر کے بات کو اس طرح سے بنا کر آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ دراصل یہ تھا اور وہ تھا اور یہ تھا، اس لیے میں تو جانا ہی چاہتا تھا لیکن نہیں جا سکا۔ اس قسم کی آپ کو باتیں کریں گے چکنی چپڑی ہوئی، آپ ان کی باتوں میں نہ آئیے۔ اور دوسرا آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ ان پر کوئی انتقامی کارروائی نہ کریں، بلکہ صرف ان کا عذر سن کر آپ ان پر بھروسہ نہ کریں، اور ابھی آپ خاموشی اختیار کریں، ان کے ساتھ کوئی انتقام یا ان کو کوئی سزا دینے کے بارے میں آپ نہ سوچیے۔ ان آیتوں میں مسلمانوں کے لیے ہمیشہ کے لیے یہ ہدایت دی گئی ہے کہ مسلمانوں میں بھی اس قسم کے منافق قسم کے لوگ ان کی صفوں میں موجود ہوتے ہیں کہ جو کہنے کے لیے تو مسلمان ہیں لیکن کام کر رہے ہوتے ہیں غیروں کا۔ تو جب اس قسم کے لوگ آپ کے ساتھ موجود ہوں تو آپ کو بھی اس وقت دو کام کرنے ہیں کہ ان کی باتوں پر بھروسہ نہ کریں، اور دوسرے کہ ان کے ساتھ نمٹنے کے لیے کوئی تدبیریں اور کوئی اس کے لیے الجھے نہیں، بلکہ ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیں، ان کی باتوں پر بھروسہ نہ کرتے ہوئے اللہ جل شانہ آگے کی راہیں کھولیں گے۔ پھر آگے دیہات کے جو منافقین ہیں ان کا حال بیان کیا گیا آگے کی آیتوں میں کہ دیہات کے منافقین زیادہ سخت ہوتے ہیں اپنے کفر اور شرک میں، اور یہ ہر وقت مسلمانوں پر مصیبت آ جائے اس کی تمنا کرتے رہتے ہیں، اور جو
بظاہر یہ مسلمان ہوتے تھے، مسلمانوں جیسا دکھاوا کرتے تھے، تو ان کو جو کچھ خرچ کرنا پڑتا تھا زکوٰۃ اور صدقات کے نام سے، تو وہ اس کو جرمانہ سمجھ لیتے تھے کہ بھئی ہم جرمانہ ادا کر رہے ہیں۔ پھر آگے چل کر ایمان والوں کا حال بیان کیا گیا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ صحابہ کے 3 گروہ کا ذکر ہے۔ ایک وہ صحابہ کہ جو ابتدائی دور میں مسلمان ہو گئے اور ہجرت کی انہوں نے مکے سے مدینے کی طرف، یا حبشہ کی ہجرت کی، یہ بھی لوگوں نے مطلب لیا ہے۔ دوسرے والانصار کہ وہ انصاری صحابہ جو شروع میں مسلمان ہو گئے تھے اور انہوں نے شروع زمانے سے لے کر آخر تک بہت ساری قربانیاں دی، اپنا جان و مال نچھاور کیا، اپنے گھر والوں پر خطرہ مول لیا، ان انصاری صحابہ کا ذکر ہے۔ یہ 2 گروہ۔ والذین اتبعوہم بإحسان، اور جن لوگوں نے بعد میں ان کے راستے پر اچھی طرح سے چلتے رہے، اس میں تمام صحابہ مراد ہے کہ ان تینوں صحابہ کے گروہ کے لیے، یعنی تمام صحابہ کے لیے اللہ جل شانہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا ذکر فرمایا کہ اللہ ان تمام سے راضی ہو چکے ہیں، اور اللہ جل شانہ نے ان سب کے لیے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی صحابی کے بارے میں ہمارے دل میں ذرا سا بھی میل نہیں رہنا چاہیے۔ جتنے بھی صحابہ ہیں جو ابتدا میں مسلمان ہو کر ہجرت کی، جو انصاری صحابہ ہیں جو بعد میں فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، یا جو غزوہ خیبر کے بعد ایمان لائے، تو ان تمام کے بارے میں ہمارے دل میں اچھے اور نیکی کے جذبات ہونے چاہیے۔ کسی صحابی کے بارے میں اپنے دل کو میلا کر دینا، یہ گویا کہ اللہ جل شانہ کا یہ فیصلہ جو ہے تمام صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس پر اعتراض کرنے کے برابر ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ کسی سے راضی ہونے کا فیصلہ فرما رہا ہے، آپ کی کیا حقیقت ہے، آپ کی کیا وقعت ہے کہ آپ اس پر اعتراض کرتے ہوئے کسی صحابی کے بارے میں برا بھلا کہے؟ تو اس لیے صحابی کے بارے میں برا بھلا کہہ کر اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنے کی حماقت کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ پھر آگے منافقین نے ایک سازشی گھر بنایا تھا مسجد کے نام سے۔ حضور علیہ السلام سے اجازت بھی لے لی تھی انہوں نے، اور کہا کہ بھئی ہم کمزوروں اور بوڑھے لوگوں کے لیے جو دور کی مسجد میں نہیں جا سکتے، ان کے لیے ایک مسجد بناتے ہیں، اور کسی طرح سے انہوں نے مسجد بنا دی۔ اصل میں ان کا مقصد یہ تھا کہ یہاں ہم سب منافقین جو آس پاس رہتے ہیں یہ سب جمع ہوں گے اور یہاں رہ کر سازش کریں گے، اور سازش پر پردہ ڈل جائے گا مسجد کا، یعنی دین کا رنگ چڑھا کر، دین کی چادر اوڑھ کر ہم بیٹھ کر سازشیں کریں گے، لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور اس کے لیے وہ چاہتے تھے فیور حضور علیہ السلام کا۔ کیا فیور چاہتے تھے؟ یہ چاہتے تھے کہ حضور آ کر ان کے مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھ کر افتتاح کر دے، تاکہ پھر سارے ایمان والے اس بات سے مطمئن ہو جائے کہ یقیناً یہ مسجد ہے، اس لیے تو حضور نے وہاں جا کر نماز پڑھی۔ چنانچہ یہ مسجد بنا کر حضور کے پاس درخواست لے کر آئے کہ نبی جی آپ ہمارے مسجد میں نماز پڑھ کر افتتاح کر دیجئے۔ یہ وہ دور تھا جس وقت حضور علیہ السلام بہت اہتمام کے ساتھ غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہونے کی تیاریاں فرما رہے تھے۔ ایک بڑی مہم تھی اور لمبا سفر تھا اور حالات خطرناک تھے مدینہ میں، تو اس لیے حضور کا ٹوٹلی فوکس غزوہ تبوک کے لیے جانے والے لشکر کی تیاری کی طرف تھا۔ اس لیے آپ نے ان لوگوں سے عذر کر دیا کہ ابھی تو میں تبوک کے لیے روانہ ہو رہا ہوں، واپسی میں تمہاری مسجد میں آ کر 2 رکعت نماز پڑھ دوں گا، یہ آپ نے وعدہ کر لیا۔ چنانچہ یہ لوگ مسجد بنا چکے۔ جب حضور علیہ السلام تبوک سے واپس آ رہے ہیں تو آپ کو حضور علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے ان کے ان ناپاک ارادوں کا اور انہوں نے بنائے ہوئے سازشی گھر کا بھانڈا اللہ جل شانہ نے پھوڑتے ہوئے حضور علیہ السلام کو بتلا دیا کہ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، کہ ان لوگوں نے نقصان پہنچانے کے لیے ایک گھر مسجد کے نام سے بنایا ہے، لا تقم فیہ ابدا، اے نبی جی آپ اس میں داخل بھی نہ ہو، آپ اس میں ایک لمحے بھر کے لیے بھی کھڑے نہ رہو، بلکہ یہ تو سازشی گھر ہے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے اس کے بعد صحابہ کو بھیج کر اس مسجد کو گرا دیا گیا اور وہاں آگ لگا دی گئی، اور منافقوں کی یہ سازشی چال آگے نہ چل سکی۔ آپ کو اس میں یہ بھی فرمایا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم حق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ نبی جی آپ کسی مسجد میں جا کر نماز پڑھے، وہاں کے لوگوں کے ساتھ بیٹھے، تو اس لیے زیادہ مستحق اور زیادہ حقدار وہ مسجد ہے کہ جو تقوی کے نام پر بنی ہے، یعنی مسجد قباء۔ مسجد قباء یہ مشہور مسجد ہے مدینہ شریف کی۔ اس وقت قباء ایک بستی تھی مدینہ کے پاس کی، وہاں مسجد بنائی گئی تھی، تو آپ
کو یہ حکم دیا گیا کہ مسجد قباء یہ لائق ہے اس بات کی کہ آپ اس میں جا کر نماز پڑھیں، وہاں کے لوگوں کو ملیے، اس لیے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں، وہاں جو لوگ رہتے ہیں، یہ اللہ جل شانہ کو بڑے پسند ہیں۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، وہاں جو لوگ ہیں یہ بہت زیادہ پاکی حاصل کرنے والے لوگ ہیں، کیونکہ قباء کے جو لوگ تھے وہ لوگ استنجے کے بعد ڈیلے سے بھی استنجا کرتے تھے اور پانی بھی استعمال کرتے تھے، ورنہ عام دور اس زمانے کا یہ تھا کہ جہاں پانی میسر ہوتا تھا تو صرف پانی استعمال کرتے تھے، جن لوگوں کو پانی میسر نہیں ہوتا تھا وہ ڈیلے سے استنجا کرتے تھے۔ لیکن قباء کے لوگ تکلیف اٹھا کر بھی دونوں چیزوں کا انتظام کرتے ہوئے ڈیلا اور پانی سے پوری پاکی حاصل کرتے تھے، یعنی پاکی حاصل کرنے میں یہ بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ تو اللہ جل شانہ کو ایسے زیادہ پاکی حاصل کرنے والے لوگ پسند ہیں، اس لیے ان لوگوں کی تعریف کی گئی، ان کے مسجد میں آپ علیہ السلام کو جانے کا حکم دیا گیا۔ پھر آگے اس صورت میں لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، جو صحابہ غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے تھے اور جو گئے بھی تھے اور کچھ تکلیفیں ان کے ساتھ تھی، ان تمام کی توبہ اللہ جل شانہ نے قبول کر دی تھی، اس کا ذکر آگے موجود ہے۔ اور اسی میں آگے چل کر وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، یہ ان 3 صحابہ کا ذکر ہے کہ جو تبوک میں بغیر کسی عذر کے ہٹے کٹے ہونے کے باوجود نہیں جا سکے تھے، یعنی کعب ابن مالک، مرارہ ابن ربیع اور ہلال ابن امیہ، ان لوگوں کی بھی اللہ جل شانہ نے 50 دن کے بعد توبہ قبول کر لی، اس کا ذکر ان آیتوں میں موجود ہے۔ پھر آگے چل کر فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون، ان آیتوں میں ایک عجیب و غریب اللہ جل شانہ نے ہدایت دی ہے مسلمانوں کے تمام گروہ کو، کہ مسلمانوں کو یہ نہیں کہ تمام لوگ ایک ہی چیز کے اندر لگ جائیں، بلکہ کچھ لوگ مسلمانوں میں ہر زمانے میں ایسے ہونے چاہیے کہ جو صرف اپنے آپ کو خاص کر لے دین سیکھنے کے لیے۔ اللہ کا جو دین ہے قرآن و حدیث میں جو موجود ہے، اس کو بہت اہتمام کے ساتھ سیکھے، اور پھر امت کے جو دوسرے گروہ ہیں ان تک وہ دین کی باتیں پہنچائیں، ان کو اللہ کے ان احکامات کی تفصیل بتلائے، اور احکامات کو نہ ماننے پر جو وعیدیں ہیں ان سے ڈرائے۔ ایسا گروہ ہر وقت امت کے اندر ہونا چاہیے۔ تو اس میں یہ میسیج ہے ہمارے لیے کہ ہم بھی ایسا نہ کریں کہ سارے بچوں کو پڑھائے، دنیا پڑھائے، پیسہ کمانے کے لیے ان کو آپ دنیا کی ڈگریاں دلوائے، ان کو BCom کی تعلیم دلوائے، بزنس کی اسٹڈی کروائے، بلکہ ہر خاندان میں ایک دو بچے دین کی تعلیم کے لیے فارغ ہونے چاہیے، ہر محلے میں اور ہر گاؤں اور بستی میں دین کی تعلیم کے لیے کچھ لوگ فارغ ہونے چاہیے کہ ان کی ضروریات کا انتظام جو دوسرے لوگ ہیں وہ کرے، اور یہ لوگ جو ہیں یہ دین کی تعلیم کے اندر اپنے آپ کو لگائے رکھے، تاکہ اللہ کا دین صحیح شکل میں اور لوگوں تک پہنچ سکے، اور دین میں غفلت برتنے پر جو وعیدیں اور جو تنبیہ آتی ہے اس سے لوگوں کو ڈراتے رہیں۔ پھر آگے اس صورت کے اخیر میں، یعنی سورہ توبہ کے اخیر میں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کے ذریعے سے حضور علیہ السلام کی تعریف کی گئی کہ آپ کے پاس جو رسول آئے ہیں آپ ہی میں سے یہ ایسے ہے کہ جب ایمان والوں کو تکلیف پہنچتی ہے، امت کے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو نبی اندر سے ہل جاتے ہیں۔ امت کی تکلیف پر خود تکلیف میں رہنے والے نبی ہے، اور یہ ایمان والے ایمان میں بڑھ جائیں اور پوری امت ایمان لے آئے اور اللہ کے اور جنت کے راستے پر چلنے والی بن جائے، اس بات کے بڑے حریص ہیں۔ اور حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں پر بہت زیادہ مہربانی اور رحمت کرنے والے ہیں، کہ نبی علیہ السلام کی شان ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے جو وارث ہیں یعنی علماء کرام، اور جو نبی علیہ السلام کا کام کرنے والے ہیں یعنی جو دین کی محنت کرنے والے لوگ ہیں، وہ بھی اپنے اندر ایسی صفات پیدا کریں، اپنے ایسی شان بنائیں۔ آگے سورہ یونس شروع ہوتی ہے۔ اس صورت کے اندر خاص طور سے وہ مضامین بیان کیے گئے ہیں جو مکی صورتوں میں ہوا کرتے ہیں۔ یہ مکہ میں نازل ہونے والی صورت ہے، اور مکی صورتوں میں زیادہ تر توحید، رسالت، آخرت کی چیزوں کو ثابت کیا گیا ہے، اس لیے صورت کے اندر الگ الگ طریقے سے ان 3 چیزوں کو ثابت کیا گیا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کی کیا شان ہے، اور نبیوں کی رسالت، اور خاص کر کے حضور علیہ السلام کی رسالت کو، اور اسی طرح سے مرنے کے بعد سب لوگوں کو جمع ہونا ہے، یعنی آخرت
اور آخرت کے احوال، اس کا ذکر تفصیل کے ساتھ الگ الگ پیرائے میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی میں انسان کی یہ فطرت بھی بیان کی گئی ہے کہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، کہ انسان کی ایک فطرت یہ بھی ہے کہ جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے، کھڑے کھڑے ہر وقت دعائیں کرتا رہتا ہے کہ میری تکلیف ہٹ جائے، تکلیف ہٹ جائے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، لیکن جب ہم اس سے تکلیف ہٹا لیتے ہیں تو یہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے تکلیف میں ہم کو پکارا ہی نہیں تھا۔ یہ عام انسانوں کی حال ہے، عام مسلمانوں کا بھی حال ہے۔ اب دیکھیے حالات آئے ہیں، حالات کی تھپڑیں پڑ رہی ہے، چاروں طرف سے وبائیں پھیلی ہوئی ہے اور حکومت بدنام کر رہی ہے، مسلمانوں کے ساتھ ایک قسم کا بھید بھاؤ رکھا جا رہا ہے۔ تو ایسے میں سارے لوگ ذکر میں، دعاؤں میں اور دن میں، رات میں، پڑھنے میں، پڑھانے میں، اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے، لگنا ہی چاہیے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی جیسے تکلیف ہٹی اس کے بعد پھر واپس اپنی وہی پرانی رفتار کہ اب گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائے، بے حیائی اور بے شرمی کے بازار قائم کرنے لگ جائے اور اللہ کو اور اللہ کے دین کو بھول جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایمان والوں کی یہ حالت ہونی چاہیے کہ خوشی اور غمی ہر حال میں وہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا ہونا چاہیے۔ اسی میں پھر آگے چل کر مختلف پیرائے سے یہ آخرت، رسالت اور توحید کو بیان کیا گیا ہے، اور اسی کو ثابت کرنے کے لیے کچھ نبیوں کے واقعات بیان کیا گئے۔ نوح علیہ السلام کا قصہ کچھ اشاروں میں بیان کیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پھر سے ذکر کیا گیا۔ فرعون کا واقعہ جس میں جادوگروں کو بلایا گیا تھا فرعون کی طرف سے، اور موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ان کی شکست ہوئی، اس کو ذکر کیا ہے۔ نتیجے میں پھر فرعون اور اس کی قوم جو غرق ہو گئی سمندر میں، اس واقعے کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اور فرعون کا خاص کر کے وہ حال بیان کیا گیا ہے کہ جب یہ ڈوبنے لگا سمندر میں تو اس وقت جب دیکھ رہا ہے کہ اب مجھ پر عذاب آ رہا ہے، اب میں ہلاک ہو رہا ہوں، تو اس وقت وہ کلمہ پڑھ رہا ہے کہ میں ایمان لایا اس اللہ پر کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس طرح سے لمبا کلمہ پڑھنے لگا تو اس وقت اس سے کہا گیا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، کہ اب ایمان لا رہا ہے، اب موت نظر آ رہی ہے تو تیرا یہ ایمان کیسے معتبر ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہم لوگوں کے پاس بھی ایک موقع ہے زندگی کا کہ زندگی ہے تب تک ہم توبہ کر لے، ورنہ پھر موت کہ جب پکڑ آنی شروع ہو جاتی ہے، موت کے حوال شروع ہو جاتے ہیں کسی انسانی جسم میں، اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ پھر اللہ جل شانہ نے فرعون کے بارے میں ایک عجیب و غریب بات بیان فرمائی کہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، کہ آج ہم تیری لاش کو بچا کے رکھیں گے اور دنیا جہاں والوں کے لیے عبرت کا نشان بنائیں گے۔ اللہ کی یہ بات کس طرح سے صادق آئی ہے، آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایجپٹ کے اندر جو میوزیم میں ہے اس کے اندر اس کی لاش آج بھی اسی طرح سے موجود ہے، اور دیکھنے والوں کے لیے عبرت کا سما بناتی ہے کہ عبرت پیش کرتی ہے کہ کیسے یہ اپنے زمانے کا بڑا ظالم اور جابر بادشاہ تھا، دندناتا ہوا پھرتا تھا، لیکن اللہ جل شانہ کی نافرمانی پر آیا تو اللہ نے اس کو اور اس کے قوم کو ایسے ہلاک اور برباد کر دیا کہ اس کی قوم کا آج نام و نشان نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم کتنے بھی اپنے مال کے بلبوتے پر، اپنے پاور، اپنی حکومت کے بلبوتے پر، اپنی چیزوں کے بلبوتے پر کتنے بھی ہم اچھلے اور کودے، لیکن اللہ کی نافرمانیاں ہوگی تو اللہ ایسا پٹکے گا اور ایسا ہلاک کرے گا کہ ہم عبرت کا نشان لوگوں کے لیے بن جائیں گے۔ آخر میں اس صورت میں حضور علیہ السلام کو دین پر اور دین کی محنت پر جمنے کی تاکید کی گئی، اس پر جو تکلیف آ رہی ہے اس کو برداشت کرنے کے لیے کہا گیا، اور یہ فرمایا گیا کہ اللہ جل شانہ جلد آپ سے ان سب چیزوں کو ختم کر دیں گے۔ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ، کہ جب تک اللہ کا فیصلہ نہ آئے تب تک آپ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ، آپ اللہ کی طرف سے کی گئی باتوں پر عمل کرتے رہے اور صبر کرتے رہے۔ اللہ جل شانہ عن قریب آپ کے لیے حالات کو درست فرمائے گا۔ اس پر یہ سورہ یونس ختم ہوتی ہے اور پارہ بھی تقریباً یہاں پر ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ اس پارے میں جو ہدایت ہمیں دی گئی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔